بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں خادم رضوی صاحب کی ایک تقریر سن رہا تھا، جس تقریر میں موصوف یہ بتا رہے تھے کہ بلکہ میں کہوں کہ شرنگیزی کے انداز میں بیان کر رہے تھے۔ مجھے کچھ لوگوں نے وہ ویڈیو بھیجی اور مختلف حلقوں سے مجھے وہ ویڈیو آئی۔ میں نے سوچا کہ اس حوالے سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ مفہوم کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، یہ آپ کو بتانا بھی ضروری ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے غازی علم دین کی قبر پہ گئے اور وہاں دیکھا تو لوگوں کا رش تھا، یہ تھا وہ تھا، اور وہاں قریب میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ وہ دیوبندی تھے تو انہوں نے لکھا کہ ان کی قبر پہ جب میں گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بڑا انہوں نے ایک سخت جملہ بھی استعمال کیا جو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ یہاں استعمال کروں۔ تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایسے جتنے بھی حضرات ہیں جو یہ تاثر رکھتے ہیں کہ غازی علم دین کی قبر پہ لوگوں کا رش ہو یا مولانا احمد لاہوری کی قبر پہ نہ ہو، میں ان کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بس میری بات سن لیں۔ اور میرا ایک ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے، میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ غازی علم دین نے جو گستاخ رسول راجپال کو قتل کیا تھا اور وہ غازی کہلائے تھے، پھر ان کے اس عمل کی پاداش میں انگریز حکومت نے ان کو پھانسی دے دی اور وہ شہید قرار پائے، اور آج وہ امت مسلمہ کے ہیرو ہیں۔ مطلب غازی شہید اور امت مسلمہ کے ہیرو۔ آخر اس میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ یعنی غازی علم دین کو، میں دوسرے لفظوں میں کہوں، علم دین کو غازی اور شہید کا مرتبہ اور مقام کیسے ملا؟ بہت آسان سی بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ میرے پاس اس وقت غازی علم دین کی سوانح حیات کے اوپر بریلویوں کی جانب سے لکھی ہوئی 3 کتابیں ہیں۔ میں اس میں سے آپ کو کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، سیرت حضرت غازی علم دین شہید، بریلوی مصنف ہے محمد حسیب القادری۔ یہ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 68 کے اوپر جو لکھا ہوا ہے، میں وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ راجپال جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی توہین کی تھی، اس کے خلاف تحریک کس نے چلائی تھی؟ پہلے تو یہ دیکھ لیں۔ تو میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، میرے پاس 3 کتابیں ہیں، ایک یہ سیرت غازی علم دین، ایک یہ غازی علم الدین شہید، اور تیسری یہ مولوی ہیں، یہ جناب ہیں غازی گلزار احمد مدنی۔ یہ 3 الگ الگ مصنفوں کی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ میں ان کے چھوٹے چھوٹے حوالے پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں اور آپ مجھے بتا دینا ان 3 کتابوں میں جو خلاصتاً لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے، پہلی بات یہ کہ غازی علم دین جو راجپال نے جب گستاخی کی اور غازی علم دین نے اس کو قتل کیا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ راجپال نے توہین کی، اس کے خلاف علماء نے محنت کی، اور علماء کی محنت کیا تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کن علماء نے محنت کی اور کیا کیا محنت کی۔ یہاں پر میرے پاس یہ کتاب غازی علم دین، یہ جو میں نے آپ کو بتایا سیرت غازی علم دین، ٹھیک ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، مسلمانان لاہور کی جانب سے باغ دہلی دروازہ میں، یہ عنوان ہے فیصلے کے خلاف مسلمانوں کا سخت احتجاج۔ کہتے ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا جس میں سید عطا اللہ شاہ بخاری، بریلویوں کی کتاب ہے، مولانا احمد سعید، مولانا مفتی کفایت اللہ اور چودھری فضل حق اور خواجہ عبدالرحمن غازی نے تقریر کرنی تھی، ٹھیک ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز پر یہ جلسہ احاطہ میاں عبدالرحیم بالمقابل مزار حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ بیرون دہلی گیٹ ہونا طے پایا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ موصوف لکھتے ہیں، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنی تقریر میں فرمایا، آج ہم سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بنی نوع انسان کو عزت بخشنے والی کی عزت خطرے میں، والے کی عزت خطرے میں۔ آج اس جلیل القدر ہستی کی ناموس خطرے میں ہے جس کی دی عزت پر تمام موجودات کو ناز ہے۔ آج مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولانا احمد سعید کے دروازے پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حضرت خدیجہ آئیں اور فرمایا، ہم تمہاری مائیں ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں؟ ارے دیکھو تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دروازے پر تو نہیں کھڑی۔ شاہ جی نے محفل لوٹنے والے جملے کہے۔ اس بات کو سن کر حاضرین میں کوہرام مچ گیا، مسلمان دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ شاہ جی نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہماری محبت کا تو یہ عالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہو، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں آج سبز گنبد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں اور خدیجہ اور عائشہ پریشان ہیں،
بتاؤ تمہارے دلوں میں ام المومنین کی کیا وقعت ہے؟ آج ام المومنین عائشہ تم سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں، وہی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیرہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے۔ آگے لکھا تقریر ہے، آگے لکھا سید عطا اللہ شاہ بخاری کی اس جذباتی تقریر نے مجمع میں حشر برپا کر دیا۔ ایک ہو گئی اس کی محنت، غازی علم دین کے اس معاملے پر راجپال کے خلاف تقریر کون کر رہا ہے، یہی حوالہ اس کتاب میں غازی علم دین میں ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 70 ہے، اور یہی حوالہ اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ 3 کتابیں میرے پاس ہیں۔ آگے دیکھیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بنائی ہوئی جماعت، اس کا نام ہے خدام الدین، اس میں عنوان ہے راجپال پر پہلا قاتلانہ حملہ۔ راجپال نے ہائی کورٹ سے بری ہونے کے بعد ایک اعلان مشتہر کروایا کہ وہ آئندہ اس کتاب کو شائع نہیں کرے گا، مگر اس دوران یہ کتاب دوبارہ بنارس سے شائع ہوئی، جس میں بالواسطہ راجپال خود ملوث تھا۔ اس کتاب کے ساتھ ہی اس نے ایک اور کتاب زیر طبع کا اعلان کر دیا، جس میں اس نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے ائمہ دین پر کیچڑ اچھالا تھا۔ چنانچہ انجمن خدام الدین نے راجپال کے قتل کا فتویٰ جاری کیا۔ یہ مولانا احمد لاہوری کی تنظیم تھی جس نے قتل کا فتویٰ جاری کیا۔ یہ 2 باتیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ غازی علم دین وہ مارنے کیوں گیا تھا، کس کی تقریر سن کر اس نے یہ عمل کیا کہ اس نے ایک گستاخ کو قتل کیا؟ یہ عنوان ہے صفحہ نمبر 68 پہ، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا نیا رخ۔ لکھتے ہیں غازی علم الدین شہید کے دل و دماغ میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر نے ہلچل پیدا کر دی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر نے ہلچل پیدا کر دی، گویا غازی علم دین یہ کام جو سر انجام دے رہا ہے وہ کس کے کہنے پر؟ انجمن خدام الدین کے قتل کے فتوے اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو مسلک اہل السنہ والجماعہ علماء دیوبند سے تعلق رکھتے تھے اور ختم نبوت میں بہت بڑا کردار تھا، کون سی شخصیت ان سے ناواقف ہے؟ انہوں نے ہلچل پیدا کر دی اور غازی علم دین نے جا کر گستاخ کو قتل کر دیا۔ یہ میرے پاس دوسری اسی طرح کتاب ہے غازی علم الدین شہید، اس میں بھی یہی ہے کہ صفحہ نمبر 139 پر ہے کہ انجمن خدام الدین نے راجپال کے قتل کا فتویٰ جاری کیا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ شاہ جی نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی، صفحہ نمبر 67-68 کے اوپر یہ پورا مضمون ہے، اور اس وجہ سے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر مقدمہ دائر ہو گیا، صفحہ نمبر 138 پر اس میں بھی موجود ہے۔ یہ ایک جو میرے پاس ہے سیرت غازی علم الدین، اس کا مصنف ہے محمد حسیب القادری، اکبر بک سیلر بریلویوں کے مکتبے سے شائع ہوئی ہے۔ دوسری میرے پاس غازی علم الدین شہید کتاب ہے، یہ بریلوی پیر ہے لاہور کا، پیر سید محمد عثمان نوری، جس کا نوری کتب خانہ بھی ہے، یہ اس کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ حوالے موجود ہیں۔ اور تیسری میرے پاس کتاب ہے قاری گلزار احمد مدنی بریلوی کی، اور یہ کتاب بھی بریلویوں کے مکتبے سے شائع ہوئی ہے، مکتبہ رضویہ کی میرے پاس مہر لگی موجود ہے، کراچی جو آرام باغ کا مکتبہ رضویہ۔ اچھا، اب آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، غازی علم الدین نے راجپال کے قتل کے لیے سب سے پہلے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنی، انجمن خدام الدین نے قتل کا فتویٰ جاری کیا، اور غازی علم الدین نے جا کر یہ کام سر انجام دیا۔ اب غازی علم الدین کون تھا، کس مسلک سے تعلق رکھتا تھا؟ جیسے آپ لوگوں کو چھوٹی سی بات بتاتے ہیں نا کہ فلانا اس مسلک سے تعلق رکھتا تھا، فلانا اس مسلک سے، تو میں آج آپ کو ایک اور طریقے سے بتاتا ہوں کہ غازی علم الدین کس مسلک سے تعلق رکھتا تھا۔ بریلویوں کے نزدیک قبروں پر کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ قبروں کو پختہ بنایا جاتا ہے، اس پر گنبد بنائے جاتے ہیں، اس پر پھول ڈالے جاتے ہیں۔ اگر غازی علم الدین کا تعلق کسی ایسے مکتب فکر سے ہوتا تو وہ اپنے لوگوں کو یہی کہتا نا، لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غازی علم الدین کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے پہلا یہ کیا کہ اب آپ اندازہ کریں، وہ کہتا ہے غازی علم الدین جو وصیتیں لکھ رہا ہے، یہ ہے صفحہ نمبر 228، عزیز و اقارب کو وصیت غازی علم الدین، صفحہ نمبر 229 کے اوپر ہے، میری قبر کے چاروں کونوں میں گلاب کے 4 گملے لگائے جائیں، قبر ننگی رکھی جائے، صحیح ہے، یعنی قبر پر چادریں نہیں چڑھائی جائیں، قبروں پہ گنبد نہیں بنائے جائیں، ننگی رکھنے کا مطلب یہ نا قبر پر چادر نہ چڑھائی جائے، یہ وصیت کر رہے ہیں۔ اور یہ کتاب بریلوی کی کتاب ہے، سید محمد عثمان نوری، بطریق سنت رسول دفن کیا جائے، اور میری قبر کو پختہ نہ بنایا جائے، اس کے ارد گرد کھڑا نہ بنایا جائے، اور قبر کے گرد کٹیرے میں میرے والد اپنے ہاتھ سے تیار کر کے لگائیں،
بتاؤ یہ وصیت کون سا بریلوی کرتا ہے؟ کس بریلوی مولوی نے آج تک غازی علم الدین والی وصیت کی ہو؟ میں اس کو چھوڑتا ہوں اس بات کو کہ تم کہتے ہو کہ میں کسی بندے کو اپنے طرف کھینچنے کی بات نہیں کرتا ہوں کہ غازی علم الدین ادھر تھا یا ادھر تھا. مجھے یہ بتاؤ آج تک غازی علم الدین کی اس وصیت کے مطابق کون سے بریلوی عالم نے اپنے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی ہے کہ میری قبر کو پختہ نہیں بناؤ، میری قبر کے اوپر جو ہے اس کو ننگا رکھو؟ میری ان کے نزدیک تو قبروں پہ چادر چڑھانا ہی سنی ہونے کی علامت ہے بقول ان کے. آپ نے سنا ہے ہاشمی میاں کی تقریر، ہاشمی میاں کہتا ہے کہ میں بھارت کی فوج کو کہتا ہوں کہ جو ہے نا آتنکوادی پکڑنا بہت آسان ہے، پکڑو اس سے پوچھو کہ یا رسول اللہ بولتا ہے قبروں پہ چادر چڑھاتا ہے؟ وہ بولے ہاں تو سمجھ جانا سنی ہے. مطلب قبر پہ چادر چڑھانا سنی ہے، اور پکڑو کو ماتم کرتا ہے محرم میں جلوس نکلتے کہاں سمجھ جاؤ شیعہ ہے، اور جو کہ دونوں بدعت ہوتے بندی ہے. مطلب تمہارے نزدیک صرف چادر چڑھانا، حالانکہ بارک اوباما اور کلنٹن اور یہ جب بھارت آتے تھے تو حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ یہ لوگ چادریں چڑھاتے تھے. اگر چادریں چڑھانا ہی مسلک ہونے کی علامت ہے تو پھر میرے خیال میں آپ سارے ان کو اپنے کھاتے میں ڈال لو، پھر آپ کو امریکہ سے بہت سارے مل جائیں گے اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے. لیکن یہاں یہ وہ وصیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جو آپ کے مسلک کے علماء نے آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مجھے بتاؤ ایسے حضرات جو کہتے ہیں کہ غازی علم الدین جو ہے وہ تو بڑا اچھا تھا، حالانکہ ہمارا ہیرو تھا، ہم اس کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کہتے ہو وہ بڑا اچھا تھا، لیکن جناب مولانا احمد علی لاہوری ٹھیک نہیں تھے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اس آپ کی کتاب کے مطابق غازی علم الدین کو غازی علم الدین بنانے والا مولانا احمد علی لاہوری ہے. جیسے ساری کائنات میں کوئی سچ بولے ثواب صدیق کو ملتا ہے کہ وہ سچ کی ابتدا کرنے والا ہے، سچ کی سنت کو جاری کرنے والا ہے، ایسے ہی کائنات کے اندر اگر کوئی شخص راجپال کو قتل کرتا ہے جیسے کہ غازی علم الدین نے کیا تو اس کا سارا ثواب مولانا احمد لاہوری کی گود میں جائے گا. گویا غازی علم الدین، ایک علم الدین کو غازی علم الدین بنانے والی شخصیت کا نام سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد علی لاہوری، مفتی کفایت اللہ اور انجمن خدام الدین کا فتویٰ ہے. جو غازی علم الدین کو، جو علم دین کو، نام اس کا علم دین ہے، اور جو علم دین کو غازی علم دین شہید بنا رہا ہے وہ کون ہے؟ اور تم اتنا تعصب میں بہہ جاتے ہو کہ تم غازی علم دین کی تعریف کرتے کرتے تم جب تک علماء دیوبند کی تنقید نہ کرو تمہارے پیٹ میں جو ہے نا مروڑی نہیں ختم ہوتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.